LGBTQ کے حوالے سے جو آج پوری دنیا میں مسائل ہیں۔ LGBT جو ہے ہم جس برسری کا ایشو ہے یہ یورپ امریکہ بلکہ پوری دنیا کے اندر اب ایک قانونی حیثیت اختیار کر چکی۔ اب جب یہ لٹریچر پوری دنیا میں پھیلے گا تو لازمی طور پر ہمیں اس کے جواب پہلے سے تیار ہے۔ بالکل پہلے سینما کا ایک بڑا پوسٹر لگا ہوا ہوتا تھا، لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، پورا محلہ کھڑا ہوتا تھا، اس پوسٹر کو اترواتے تھے۔ صحیح۔ لیکن اب ہمارے جو ہے جتنے جم سینٹر بنے ہوئے اس کے باہر کس قسم کا پوسٹر بنے ہوتے کوئی نہیں روک دیتا۔ LGBTQ یہ ہے کیا؟ پھر اس کے آگے 70 سے زیادہ نام ہے ان جینڈرس۔ میرے پاس ایسی بہت ساری کتابیں موجود ہیں جس کے اندر LGBT کو 200 سے زائد انہوں نے جو جن سے بنائی۔ یعنی ہم تو پہلے یہی سنتے ہوئے آ رہے ہیں مرد اور عورت بس، جی یہ اسلام میں کہتے ہیں دو جن سے تیسری اس کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام کے اندر، ٹھیک ہے؟ وہ ایک ڈیفیکٹ ہوتا ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے، انسا بولتے ہیں۔ میں نے LGBT پہ ایک کتاب لکھی جس کا نام میں نے یہ رکھا مغرب کا بھیانک چہرہ۔ صحیح۔ اور اس کی جب میں نے پوسٹر ڈالی اور اس میں لکھا کہ LGBT غلط ہے، اس کی اپنی دلائل دی، نفی دلائل دی اور اس کے نقصانات بھی بیان کیے، ایک پوسٹ ڈالی تو مجھے اسٹرائک آ گئی کہ اب آپ دوبارہ ڈالیں گے تو بند کر، پھر چند سے بعد دوبارہ ڈالے تو پیج کرا بلاک کر، کیونکہ اب میں اس کو سمجھے اسی مثال دیتا ہوں کہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ ایک بندہ غلاظت کی ڈھیر پہ بیٹھا ہوا ہے، خود غلاظت کھا رہا ہے، جو ہے بڑا مزہ آ رہا ہے مجھے، اور پوری دنیا کو بھی بولتا ہے کہ تم بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ڈسکشن ود نورین میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی ہمارے مشفق مہربان ہمارے مہمان موجود ہیں۔ یہ عالم دین بھی ہیں اور اللہ رب الجلال نے آپ کو بہت ساری صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈسکشن میں آج موجود ہے حضرت علامہ مولانا انس بندیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امید ہے آپ کے مزاج خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان۔ ناظرین اکرام، حضرت علامہ انس بندیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ عالم دین ہیں اور جامعہ ندرۃ العلوم میں آپ تدریس فرماتے ہیں اور کئی سال سے آپ وہاں تدریس فرما رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دارالعلوم میمن میں بھی آپ تخصص فی المعقولات کی تدریس فرماتے ہیں اور جو معقولات کی کتابیں ہیں، علم منطق، علم فلسفہ اور دیگر کتب، ان پر آپ کو بہت ہی دسترس حاصل ہے۔ ساتھ میں یہ کیا وجہ ہے کہ آج ہم نے آپ کو اپنے اس پروگرام میں مدعو فرمایا، کیونکہ آج ہمارا موضوع ہے LGBTQ اور حضرت دامت برکاتہم العالیہ آپ ان جدید مسائل پر بہت ہی اچھی گرفت رکھتے ہیں اور اس دور کے جو درپیش مسائل ہیں آپ کی تحقیقات بھی اس پر موجود ہیں۔ اسی وجہ سے آج ہم نے اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے حضرت کو یہاں مدعو فرمایا۔ ناظرین اکرام، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مردوں کو عورتوں کی مشابہت سے منع فرمایا ہے اور عورتوں کو مردوں کی مشابہت سے منع فرمایا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر فرمان، آپ کی ہر حدیث ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ خود گفتگو کرنے سے زیادہ حضرت کو وقت دوں اور حضرت سے پوچھیں کہ LGBTQ کے حوالے سے جو آج پوری دنیا میں مسائل ہیں، نہ صرف پاکستان میں، نہ صرف انڈیا، نہ ایشیا، بلکہ پوری دنیا، یورپ، UK، USA، ہر جگہ یہی مسائل ہیں اور سب جگہ کے مسلمان ان مسائل میں گھرے ہوئے ہیں اور پریشان ہیں۔ کوئی اپنی اولاد کی تربیت کی وجہ سے پریشان ہے ان مسائل کو لے کر، کوئی کسی اور وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنی بیوی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بیوی ہے تو وہ اپنے شوہر کی وجہ سے پریشان ہے۔ تو حضرت یہ ارشاد فرمائے کہ ان حیات سوز موضوعات پر ہمیں گفتگو کرنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ جی، سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کو اور آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ضرور کیا اور ایسے حساس موضوع اور ایسے حیاسول موضوع پہ بھی بولنے کی آپ نے مجھے جو دعوت دی ہے، تو میں بتاتا ہوں ایسے موضوع کو ہمیں چننا کیوں پڑ گیا۔ تو آپ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں، لیکن عوام کو یہ ڈیلیور کرنا سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے۔ کہیں کہ یار یہ مذہبی ماحول ہے، مذہبی چینل ہے، وہاں سے اس قسم کے موضوعات پہ کیوں گفتگو ہو رہی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ ہر دنیا میں اب کوئی بھی نیا ایشو ہوتا ہے، کوئی نئی چیز آتی ہے، کوئی نئے دلائل آتے ہیں، کوئی کتاب آتی ہے، کوئی تقریر ہوتی ہے، وہ اس دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، وہ ہر جگہ پھیل جاتی ہے۔ بالکل۔ اب LGBT جو ہے ہم جس برسری کا ایشو ہے، یہ یورپ امریکہ بلکہ پوری دنیا کے اندر اب ایک قانونی حیثیت اختیار کر چکی۔
اس کے لیے باقاعدہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور دلائل دیے جاتے ہیں کہ بالکل صحیح کام ہے اور نفسیات کے عین مطابق ہے، فطرت کے عین مطابق۔ اللہ اب جب یہ لٹریچر پوری دنیا میں پھیلے گا تو لازمی طور پر ہمیں اس کے جواب پہلے سے تیار رکھنا۔ بالکل بالکل ضروری پھر نوجوان اپنی فطرت کے اندر نفس پرستی کی طرف مائل ہے اور شہوت پرستی کی طرف مائل ہے۔ میڈیا نے لوگوں کا ذہن اتنا خراب کر دیا ہے، اب جب ان کو اس چیز کے دلائل مل جائیں گے تو ان کے لیے ایک اور راہ کھل جائے گی۔ صحیح اور اب وہ دور پرانا دور تھا جب بزرگ لوگ ہوتے تھے وہ حق کے جو باطل کے خلاف بولتے تھے، صحیح لیکن اب ماحول ٹھنڈا ہو گیا۔ اب ہر بندہ بولتا ہے بھائی اپنی اپنی دیکھو، دوسروں کو کیا ہو رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پہلے سینما کا ایک بڑا پوسٹر لگا ہوا ہوتا تھا، لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، پورا ماحول کھڑا ہوتا تھا، اس پوسٹر کو اتروا دیتے۔ صحیح لیکن اب ہمارے جو ہے جتنے جم سینٹر بنے ہوئے اس کے اوپر کس قسم کا پوسٹر بنے ہوتے کوئی نہیں ہوتے نا۔ واہ لوگ عورتیں کے کپڑے لباس تبدیل ہو رہے ہیں، کوئی بننے والا نہیں ہے۔ تو یوں اب ایک ماحول ایسا بن چکا ہے کہ پھر غلط کام کو لوگ نارملائز کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس کو نارمل نہیں کرنے دینا، ہمیں لوگوں کو اس کو اویئرنیس دینی ہے، ان کو بتانا ہے کہ بھائی اگرچہ یہ ایسا موضوع ہے جس کو بولتے ہوئے دشواری ہوتی ہے اور سب کے سامنے بولنا اچھا نہیں لگتا، لیکن اب کیا کریں؟ اب ٹویٹر میں ہر دوسرے دن ٹرینڈ ہوتا ہے LGBTQ کا۔ ارے بھائی اب پاکستان میں تو قانون نہیں ہے تو ٹویٹر پہ ٹرینڈ کیسے آ گیا ہمارے پاکستان؟ کیونکہ وہ گلوبلی ٹرینڈ ہائی لیول پہ جا رہا ہو تو وہ ہمارے یہاں بھی آ جاتا ہے۔ تو اب اس پہ ہمیں گفتگو کرنا ہماری مجبوری بن چکی۔ صحیح صحیح اچھا حضرت میں آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ مجھے خاص طور پہ پاکستان سے زیادہ باہر سے نارتھ امریکہ سے اور دیگر جگہوں سے لوگوں نے کہا کہ آپ ادھر سے آپ اس موضوع پر پروگرام کریں، ورنہ آپ کو پتہ ہے ہم لوگ تو نہیں اس طرف توجہ کرتے تھے، اور جو ہمارے پاس مسائل آتے ہیں اور تعویذات کے سلسلے میں، روحانی مسائل کے سلسلے میں، تو ان میں بھی بہت سارے مسائل ایسے دیکھنے کو ملے کہ ہم نے دیکھا کہ وہ تو اصل مسئلہ تو یہ والا ہے، ٹرانسجنڈر والا اور LGBTQ کا۔ تو اس حوالے سے حضرت میں چاہتا ہوں کہ آپ ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ اصل LGBTQ یہ ہے کیا؟ یعنی کہ اس کا بھی تھوڑا مختصر تعارف بیان کرتے ہیں کہ LGBTQ کیا ہے۔ یہ سب الگ الگ الفاظ ہیں۔ ایک ایل سے مراد ہے لیسبین، یعنی مراد یہ ہے کہ وہ عورت جو کسی عورت کی طرف جنسی طور پر مائل، اور جی سے مراد ہے گے، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک مرد ہے جو کسی مرد کی طرف جنسی طور پر مائل، اور بی کا مطلب ہے بائی سیکشول۔ بائی سیکشول کا مطلب یہ ہے کہ مرد ہے وہ عورتوں کی طرف بھی جنسی رجحان رکھتا ہے اور مردوں کی طرف بھی رکھتا ہے، اسی طرح عورت ہے وہ مردوں کی طرف بھی جنسی رجحان رکھتی ہے اور عورت کی طرف بھی رکھتی ہے، یعنی ڈبل ہے، بائی کا۔ اور ٹی کا مطلب ہے ٹرانسجینڈر۔ ٹرانسجینڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مرد ہے پیدائشی طور پر لیکن اپنے آپ کو عورت ظاہر دیتا ہے، اور عورت ہے اپنے آپ کو مرد ظاہر دیتی ہے۔ پھر اس کے آگے 70 سے زیادہ نام ہے ان جینڈرس، اچھا، اور یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس نے 70 سے زیادہ لکھے ہوئے ہیں، اور میرے پاس ایسی بہت ساری کتابیں موجود ہیں جس کے اندر LGBT کو 200 سے زائد انہوں نے جن سے بنائی۔ یعنی ہم تو پہلے یہی سنتے ہوئے آ رہے ہیں مرد اور عورت بس، جی یہ اسلام میں کہتے ہیں دو جنس سے تیسری جنس کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام کے اندر، ٹھیک ہے؟ وہ ایک ڈیفیکٹ ہوتا ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے، جنسا بولتے ہیں، وہ تیسری جنس نہیں ہے۔ جی تو اب یہاں پر انہوں نے تو 70 یا 200 سے زائد جنسیں بنائی، اس میں الگ الگ قسم کے لوگ ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ میں 1 مہینے مرد ہوتا ہوں 1 مہینے عورت ہوتا ہوں، کوئی یہ کہتا ہے کہ میں آدھا جسم میرا مرد ہے آدھا جسم عورت ہے، اور کسی کو ایسا ہوتا ہے چھوٹے بچوں کی طرف جو ہے جنسی رجحان ہوتا ہے، کسی کو میت کی طرف جنسی رجحان ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ اتنی ان کی گندی ذہنیت اور سوچ ہے، اس کو کہتے ہیں انسیسٹ کہتے ہیں، کہ وہ اپنے محرمات ماں بہن کی طرف جنسی، اس چیز کو دنیا جہاں میں نارملائز کیا جا رہا ہے، یہ تمام چیزوں کو، اور کہا جاتا ہے کہ ایک صنف ہوتی ہے، ایک جنس ہوتی ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کو ہم نے کہتے ہیں کہ مرد ہے، یہ اس کی جنس ہے، اس کو سیکس بولتے ہیں۔ جی کہتے پھر بڑا ہو جائے تو اس کا دل میں جو خیال آتا ہے وہ جو اختیار کرنا چاہے اختیار کرے، یہ اس کو صنف کہتے ہیں، اسے جینڈر کہتے ہیں۔ اب عقل تو یہ کہتی ہے یہ ساری باتیں فضول ہیں، لیکن آج کی گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے کہ یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس خود اس کو سپورٹ کرتی ہے۔ جو اس کے خلاف بات کرتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو ہوموفوبیا ہو گیا ہے، کیونکہ آپ سالوں سے ان لوگوں سے گھبراہٹ، ان سے پریشان ہو۔ یہ تو نارمل لوگ ہیں، یہ تو سنجیدہ لوگ ہیں، آپ نے سامنے نہیں ہوتا ہوں کیسے بنا دیا۔ قانون پاس ہو چکے ہیں، ان کو آپس میں شادی کے جو سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں، وراثت تقسیم کی جاتی ہے۔ اچھا تو حضرت اتنا اچھا، مجھے ایک بات یہاں یہ بھی یاد آئی
کہ میں نے سنا تھا کہ آپ کا بھی پیج اسی وجہ سے بند کر دیا گیا کیونکہ آپ نے کتاب لکھی ہے. میں نے LGBT پہ کتاب لکھی جس کا نام میں نے یہ رکھا مغرب کا بھیانک چہرہ. صحیح. اور اس کی جب میں نے پوسٹیں ڈالی اور اس میں لکھا گیا LGBT غلط ہے, اس کی اپنی دلائل دی, نفی دلائل دی اور اس کے نقصانات بھی بیان کیے. ایک پوسٹ ڈالی تو مجھے اسٹرائک آ گئی کہ اب آپ دوبارہ ڈالیں گے تو بند کر. پھر چند سے بعد دوبارہ ڈالے تو پیج بلاک کر. اللہ. پھر دوبارہ مجھے اس کو معافی تلافی کر کے سارا ریویو کرنا پڑا. اچھا. کہتے تو ایک طرف ہے کہ بھائی آزادی اظہار رائے, اس کی رائے یہ تھی تو یہ جس پر اسی ظاہر کرے تو کوئی مسئلہ نہیں, ہم نے اس کے خلاف بول کے تو آپ کو کیا مسئلہ. یہ صرف جھوٹ ہوتا ہے. ان کی آزادی اظہار رائے صرف یہ ہے کہ اسلام کے خلاف آزادی اظہار رائے کرو, قرآن حدیث کے خلاف بولو, ان کے خلاف کوئی کچھ ان کے خلاف کوئی کچھ نہ بول سکے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. اچھا حضرت, LGBT ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ یہ چاہتے کیا ہیں پوری دنیا میں جو یہ پھیلانا چاہ رہے ہیں اس چیز کو, تو کیا وجہ ہے اس کے؟ ایجنڈا کیا ہے, کیوں اس طرح کی غلط روش کو پوری دنیا میں پھیلانا چاہ رہے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ یورپ کا ایک فلسفہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میں ہماری ایک زندگی, ہم آخرت کو نہیں مانتے, وہ اللہ کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں ہم اپنی زندگی کے اندر جتنا مزہ اٹھانا چاہے مزہ اٹھانا, چاہے کھانے کا ہو, پینے کا ہو, رہنے کا ہو, یعنی اس سے یہ زندگی ہے, اس سے لطف اندوز جتنا ہو سکتا ہے ہو جائے. اسے ان کے نام کیا لفظ کہتے ہیں, پروگریس بولتے ہیں, اس کو ترقی بولتے ہیں. یا انسان اپنی خواہشات کو پورا کرے, یہی اس کی ترقی. جب انسان کے ذہن میں آخرت کا تصور نہیں ہے, سزا کا تصور نہیں ہے, تو پھر وہ کہتا ہے کہ بھائی میں شادی کیوں کروں, اور میں کسی عورت کی ذمہ داری کیوں لوں, پھر بچے پیدا ہو ان کی ذمہ داری کیوں ہو, میں مجھے عیاشی کرنی ہے. لہٰذا انہوں نے نکاح کا سلسلہ ختم کیا, اور اس کے بعد ہم جس پر سے شروع کر دی کہ انسان کو جو کرنا چاہے کرے, ہر دنیا کا ہر مزہ ابھی لوٹ لیا. اصل بنیادی ایجنڈا ان کا نفس پرستی ہے اور دنیا پرستی ہے. پھر اس کے بعد اب دوسرا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو برا بولے, اس سے پہلے ہم اس کو بولتے ہیں کہ تو برا ہے, کہ تمہیں سمجھ نہیں, تم ہمیں غلط سمجھ رہے ہو. کیونکہ اب میں اس کو سمجھے اسی مثال دیتا ہوں کہ یہ ایسی مسئلہ ہے, ایک بندہ غلاظت کے ڈھیر پہ بیٹھا ہوا ہے, خود غلاظت کھا رہا ہے, کہہ رہا ہے بڑا مزہ آ رہا ہے مجھے, اور پوری دنیا کو بھی بولتا ہے کہ تم بھی کھاؤ. اب وہ ہمیں زبردستی کھلا رہا ہے, اور اس لیے کھلا رہا ہے تاکہ کوئی اس کو نہ بولے کہ تو غلط کھا. یہ اپنے اوپر بلیم ہٹانے کے لیے انہوں نے شروع کر دیا, اور اس میں ان کی اپنی نفسیات بھی آ گئی. اور جو ان کے بڑے ہیں وہ بڑے سمجھدار ہیں, ان کو پتا ہے کہ یہ چیز نقصان دہ ہے, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہماری کاموں میں رکاوٹ یہ عوام نہ بنے, ان کو ان کی عیاشی میں لگا کے رکھو, تو ان کو کھانا دو, پینا دو, ان کی جو خواہشات پوری کرو, یہ اپنی مستی میں مست رہیں گے. اب ایک یورپ جو ہے, اب دیکھیں ادھر شادی نہیں ہے, عورتیں بچے کوئی سسٹم نہیں ہے, نشہ ادھر عام ہو چکا ہے, جس وقتی عام ہو چکی ہے. اب وہ ایک برائی کا کلا نام بل مدد والا مسئلہ ہے کہ جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں. تو وہ چاہتے ہیں ان کی اسی میں پڑے رہے, اور یہ پھر دنیا جہاں اندر جو ہر لوگوں کو پیسہ لوٹ رہے ہیں, کسی پہ قبضہ کر رہے ہیں, تو ان کی عوام خود ان کے خلاف بات نہ کرے, کیونکہ وہ اپنی مستی میں مست رہے گی. صحیح. اب اس کام کو پوری دنیا میں آنا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ مسلمان ہے, کیونکہ مسلمان اپنی شادی کرتا ہے, اپنا گھر بساتا ہے, بچوں کی پرورش کرتا ہے, اس کے لیے تکلیفیں برداشت کرتا ہے. تو اب ان کی نسلیں بڑھیں گی اور ان کی نسلیں ختم ہوگی, تو ایک بہت بڑا تھریٹ بن جائے گا. یہ تو ہمارے اندر بھی ملوث کر دیا جائے تاکہ ہماری بھی نسلیں آئندہ تک ہو. اچھا حضرت, یہ اگر یہ LGBT یہ پورا تو آپ نے ارشاد فرمایا, مگر ٹرانسجینڈر یہ اس کے بارے میں بھی کچھ ایسا واضح طور پر آپ بتا دیں کہ ہمارے ناظرین, کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل کالجز میں بھی, یونیورسٹیز میں بھی, ہر جگہ جو ہے نا کسی سے پوچھو, یہاں بھی پاکستان میں بھی, پاکستان کے باہر بھی, تو کہتے ہیں ٹرانسجینڈر ہے. اور یہ ہے کیا شے, یہ چیز کیا ہے؟ اب دیکھیں, ہم یہاں پر دیکھیں, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. آج کو تو ہمارے پاکستان کے اندر اور انڈیا کے اندر بھی دنیا کی تو فارم کے اندر جو لکھا ہوتا ہے آپ کو جینڈر دیا ہے, میل اور فیمیل آگے ٹرانسجینڈر. جی. اب عام لوگوں کو یہی بتاتے ہیں کہ ٹرانسجینڈر کا مطلب ہوتا ہے خنثی, جس کو ہم مخنث بولتے ہیں. لیکن در حقیقت ایسا نہیں. ہیومن رائٹس چارٹر کے اندر یہ تعریف لکھی ہوئی ہے کہ ایسا شخص جس کی پیدائش کے وقت متعین کی گئی جنس اس کی صنفی شناخت سے مختلف. یہ جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ وہ پیدائشی طور پر مرد ہے, لیکن بڑوں کو کہتا ہے کہ میرا دل, میرا ذہن, میرے احساس, میرے جذبات کے ذہن میں مرد نہیں, میں عورت ہوں, تو اس کو عورت تسلیم کیا جائے.
یہ عورتوں والے لباس پہنے تو اسے منع نہ کیا جائے، یہ عورتوں کے اسکول میں جائے تو اسے منع نہ کیا جائے، اور اس کے شناختی کارڈ کے اندر بھی عورت لکھا تھا. اللہ. اب یہ پوری دنیا میں قانون پاس ہو چکا ہے. اسی طرح عورت کی جگہ مرد، مرد کی جگہ عورت، اس طرح چلتا ہے. اس سے اصل کہتے ہیں ٹرانسجینڈر. صحیح. 2018 میں پاکستان کے اندر بھی یہ قانون پاس ہو گیا. اب اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے. اب وہ کہانی کیا ہے کہ GSP+ کی ایک کہانی ہے کہ پاکستان یورپین کنٹریز کے اندر تجارت کرتا ہے. تو یورپین یونین نے یہ قانون پاس کیا ہے کہ بھائی آپ ہماری جو 18 سے 20 شرائط مانیں گے تو ہم آپ کو ٹیکس فری ٹریڈ کی جا سکتی ہے. اب وہ 18-20 شرائط کیا ہے، آپ نیٹ پہ بھی سرچ کر لیں GSP+ کے نام سے. اس میں یہی ہے، جمہوریت کو سپورٹ کیا جائے، فیمنزم کو سپورٹ کیا جائے گا، مردوں کو ذلیل کیا جائے گا، اور جتنے بھی LGBT جو ایجنڈا ہے اس کو سپورٹ کیا جائے گا، ہیومنزم کو سپورٹ کیا جائے گا. یہ ساری باتیں جو ان کے اپنے نظریات ہیں وہاں کو جبراً مسلط کیے جائیں گے تو وہ پاکستان کو ٹیکس فری ٹریڈ کی جا سکتی ہے. اچھا. اب پاکستانی سیاستدانوں نے کہا کہ پاکستان میں موئنگوں کی پاور بہت زیادہ ہے، وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، چتانا ونا دے دیتے ہیں، لہٰذا ہمیں آپ ٹائم دیں. اچھا. اب آہستہ آہستہ اس کو نافذ کریں. تو 2018 کے اینڈ میں یورپین یونین کا بندہ ہے اور اس نے کہا کہ آپ نے ان 20 شرائط میں سے تو کسی کو بھی پورا نہیں کیا ابھی تک. تو پھر راتوں رات انہوں نے ٹرانسجینڈر ایکٹ بنایا، کیونکہ اگر وہ راتوں رات یہ کام نہ کرتے تو پاکستان کو 2019 کے اندر ٹیکس فری ٹریڈ کی اجازت نہ ملتی. اب وہ راتوں رات یہ قانون بن گیا اور پھر اس قانون میں لکھ دیا گیا کہ پاکستان کا شناختی کارڈ والا نادرہ جو ہمارا ادارہ ہے وہ اس بات کا پابند ہے کہ جو مرد بولے کہ میں عورت ہوں اس کی جگہ ایم کی جگہ ایس لکھ دیا جائے، اور جو عورت بولے کہ میں مرد ہوں ایف کی جگہ ایم لکھ دیا جائے. تو یہ ایک چور دروازہ ہے ہم جس برستی کا، اسے کھول دیا گیا. لوگ سمجھتے ہیں یہ خنثی کا مسئلہ ہے، لیکن ہم کہتے ہیں خنثی کا مسئلہ ہے ہی نہیں. خنثی کو ان کی اپنی اصطلاح میں انٹرسیکس کہتے ہیں. صحیح. ٹرانسجینڈر ایک الگ اصطلاح ہے. اچھا. اور صحیح. اس میں جو دروازہ ہے، اور یونائیٹڈ نیشن ہیومن رائٹس نے یہ بات لکھی ہوئی ہے اپنے چارٹر کے اندر بھی کہ ہمیں کسی بھی ملک میں اگر جس پرستی کو رواج دینا ہوتا ہے تو پہلے ہم ٹرانسجینڈر کے جو دروازے سے کرتے. اب 2018 سے لے کر 2022 تک 27,000 لوگوں نے اپنی جنس اصطلاح تبدیل کی ہے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک بندہ مرد ہوگا، اس کی شناختی کارڈ میں مرد لکھا ہوا ہے، دوسرا بھی مرد ہوگا لیکن اس کے شناختی کارڈ میں عورت لکھا ہوا ہوگا. تو قاضی صاحب کے پاس جائیں گے کہ نکاح پڑا، تو قاضی صاحب عورت ہوگا تو شناختی کارڈ جاتے ہی اس کے پاس، وہ تو شناختی کارڈ دے کے نکاح پڑا کہیں گے تو پتہ بھی نہیں چلے گا ہم جس پرستی کی شادی یہاں پہ رواج پڑ. اللہ. اچھا، اس سے تو آگے کتنی خرابیاں ہو جائیں گی. جی بے شمار خرابی اور پریشان اس سے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. اور ہمارے بھی میں نے آپ کو عرض کی نا کہ اتنے مسائل دیکھنے میں آتے ہیں، اس میں اسی طرح کا ہے اس کی. تو ٹرانسجینڈر وہ لوگ ہیں، یعنی کوئی مرد ہے جو عورت ظاہر کر رہا ہے، عورت اپنے آپ کو مرد ظاہر کر رہے ہیں. یورپ میں اس کی بڑی پریشانی ہے. وہاں بھی جو فیمنسٹ تنظیمیں ہیں، جو عورتوں کے حقوق کی تنظیمیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم LGBT کو مانتے ہیں لیکن وداؤٹ ٹی مانتے ہیں. اچھا. کیوں بھائی؟ اب ادھر دو گروپ بن گئے، ایک ہے LGBT وتھ ٹی، ایک LGBT وداؤٹ ٹی. اچھا. فیمنسٹ ایجنڈا یہی ہے، وہ کہتے ہیں LGBT ہم وداؤٹ ٹی مانیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ مرد اپنے آپ کو عورتوں والے کپڑے پہنتے ہیں، عورتوں اسکول میں داخلہ دیتے ہیں، ان کو واش روم میں چلے جاتا ہے، وہ بڑے مسائل پیدا. ظاہر سی بات ہے، وہ تو ہوں گے. اب عورت کی حفاظت کے لیے وہ تنظیمیں بنی ہوئی تھی، وہ ٹرانسجینڈر سے پریشان. اب انہوں نے اس کے خلاف ایکشن لینا شروع کر دیا ہے، اور کتنے ایسے کیسز آئے کہ ایک بندہ تھا، اس نے جو ہے چوری کر دی، اس کو لیڈیز کے جیل میں ڈالا ہے. تھا وہ مرد، لیکن اس نے آپ کو ذکر کیا ہوتا ہے میں تو ٹرانسجینڈر ہوں، میں تو عورت ہوں، مجھے لیڈیز کے جو ہے جیل میں ڈال دیا جائے. وہاں جتنی بھی عورتیں تھی اس کو سب کو اس نے حاملہ کر دیا. اب یہ پریشانی ہوتی پیدا ہو رہی ہے ان کے لیے. وہ عورتوں کی واش روم میں چلے جاتے ہیں، اور اسکول والے اس کو پھر سپورٹ بھی کرتے ہیں کہ ٹرانسجینڈر کو ہم سپورٹ کریں گے، ورنہ پھر وہی مسئلہ آ جاتا ہے ان کے معاشرے کا، ہوموفوبیا ہو گیا کہ آپ سالوں سے LGBT سے پریشان. تو وہ اس کو کہتے ہیں اپنے پاپ انہوں نے خود ہی گلاڑی ماری. صحیح. تو عورتوں کی حفاظت کے دعوے دار ہیں لیکن خود عورتیں ہی وہاں پہ پریشانی سے. صحیح صحیح صحیح. تو حضرت یہ موضوع تو ایسا ہے کہ اس پہ مزید گفتگو ہونی چاہیے. اور ناظرین اکرام، آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہمارا ڈسکشن ود نورین میں ڈوریشن جو ہوتا ہے پروگرام کا وہ بہت مختصر ہوتا ہے. تو اسی لیے انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم مزید سوالوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. حضرت ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اس پروگرام میں بھی، آپ ضرور دیکھیے گا. اور اس متعلق اگر آپ کو مزید معلومات چاہیے تو حضرت کی کتاب موجود ہے جو کس نام سے تھی حضرت؟ مغرب کا بیانق چہرہ. مغرب کا بیانق چہرہ.
وہ کتاب، اس کا لنک ہم ڈسکرپشن میں ضرور دیں گے، آپ اس کو جا کے دیکھیں، اس کو پڑھیں۔ اگر آپ کو کسی اور لینگویج میں بھی وہ کتاب چاہیے ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم حضرت سے گزارش کریں گے کہ اس کو مختلف زبانوں میں بھی جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کرا کے ہمارے لوگوں تک پہنچائی جائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس دور کے اس عظیم فتنے کے بارے میں معلوم ہو اور لوگ اس سے بچیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیں۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور ڈسکشن کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔